ایک ہورریفک انسیڈنٹ جس نے پورے ملک کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے نور مقدم کیس کی۔ نور مقدم اپنے آخری 2 دن ظاہر جعفر کے گھر گزارتی ہے اور یہیں پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ ظاہر جعفر ایک US پاکستانی سٹیزن تھا جو کہ پاکستان کے ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ نور کے فادر ایک پاکستانی ڈپلومیٹ ہیں جو پاکستان کے لیے ساؤتھ کوریا اور قزاقستان جیسے کنٹریز میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں۔ ان دونوں خاندانوں کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ نور اور ظاہر آپس میں اچھے دوست تھے اور اکثر ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ نور کے آخری 46 آورز کس اذیت میں گزرے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، ظاہر 7 جولائی کو ایک فلائٹ بک کرتا ہے USA کے لیے 19 جولائی کی۔ ساتھ میں وہ ایک ٹیکسی بھی بک کرتا ہے جو اسے اس دن ایئرپورٹ پر چھوڑنے جائے گی۔ رات 9 بجے نور اسلام آباد میں اپنے گھر میں ہوتی ہے جب اسے ظاہر کی کال آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نور ظاہر کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک رات 10 بجے نور ظاہر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ اس سب کے دوران ظاہر اپنے ٹریول ایجنٹ سے کئی مرتبہ رابطہ کرتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ اپنی فلائٹ کینسل کروا دے تو کیا اسے ٹکٹ ریفنڈ ہو جائے گا۔ آخر ظاہر کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے صرف 3 گھنٹے پہلے فلائٹ کینسل کروا دی۔ یہاں انٹری ہوتی ہے ٹیکسی اور ٹیکسی ڈرائیور کی۔ یہ وہی ٹیکسی ہے جو ظاہر نے بک کی تھی ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے۔ ڈرائیور 2 دفعہ ظاہر کو کال کرتا ہے، رات 11:15 اور 30 پر۔ دونوں دفعہ وہ ڈرائیور کو ویٹ کرنے کا کہتا ہے۔ کچھ دیر بعد ظاہر باہر آتا ہے اور ڈرائیور کو 1000 روپے دے کر بولتا ہے اب ضرورت نہیں ہے ایئرپورٹ جانے کی۔ مگر رات 1 بجے دوبارہ ڈرائیور ظاہر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کا مائنڈ چینج ہو گیا ہو تو وہ ابھی بھی اویلیبل ہے، جس کے بعد ظاہر اسے 2 بجے آنے کو کہتا ہے۔ 2:15 پر ظاہر نور کے ساتھ گھر سے باہر آتا ہے۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر کچھ دیر بعد ظاہر ڈرائیور سے کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، گاڑی واپس موڑ لو، اب ہم ٹائم سے ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائیں گے، جس کے بعد ڈرائیور نے دونوں کو واپس گھر چھوڑ دیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران ڈرائیور نے بتایا کہ سارے سفر میں نور ایک لفظ تک نہیں بولی، جبکہ ظاہر مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا۔ اب 17 گھنٹے بعد معاملہ سنگین تب ہوا جب نور کے پیرنٹس اسے میسیجز کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وہی رات تھی جس رات نور کا قتل ہوتا ہے۔ نور کے فادر اس کو کئی میسیجز کرتے ہیں جن کا جواب نہیں آتا۔ اس کی ماں نے لیٹ نائٹ دوبارہ اسے میسیجز کیے جن کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ صبح 10:40 پہ نور کسی طریقے سے اپنی ماں کو ایک وائس میسیج بھیجتی ہے، جس کے بعد 11 بجے ظاہر اپنے فون سے نور کی ماں کو کال کرتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ نور یہاں نہیں ہے۔ اب اس دن 11 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک نور ایک قیدی ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت ظاہر اپنے والد سے کئی مرتبہ بات کرتا ہے۔ شام 7 بجے نور بالکنی سے چھلانگ مار کر فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے، جہاں گارڈز نور کو روک لیتے ہیں، جس کے بعد ظاہر نور کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہی نور کا قتل کیا جاتا ہے۔ نہایت ہی بے دردی سے نور کا ریپ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی موت گلا گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نور از فاؤنڈ بیہیڈڈ۔ 7:30 پر ظاہر اپنے والد کے دوست کو کال کرتا ہے۔ ظاہر انہیں کہتا ہے کہ گھر کے اندر چور گھس آئے ہیں۔ جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو ظاہر رسی سے بندھا ہوتا ہے۔ فوری طور پر پولیس اسے سیکشن 302 کے تحت اریسٹ بھی کر لیتی ہے، جس کے 4 دن بعد ظاہر کے پیرنٹس اور سرونٹس کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کیس کی نیوز پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ PM عمران خان نے بھی پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کیس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے۔ سوشل میڈیا پر جسٹس فار نور مقدم کی تحریک چلنے لگی۔ ظاہر جعفر اپنے کنفیشن میں بتاتا ہے کہ یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ قتل تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر نور اس کا میرج پرپوزل ریجیکٹ کر دے تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ ان کی فیملی کی وجہ سے اس کیس میں کافی رکاوٹیں بھی آئیں،
لیکن آخرکار اس کیس کا فیصلہ 24 فروری 2022 کو سنایا گیا، جس کے تحت ظاہر کو سزائے موت اور 25 سال کی قید سنائی گئی، جبکہ اس کے گھر کے مالی اور واچ مین کو 10 سال کی قید سنائی گئی۔ اس کے کولیگز اور پیرنٹس پر سے چارجز ہٹا دیے گئے۔